اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جج ارشد ملک کو بلیک میل کس طرح کیا گیا، وزیر قانون نے درپردہ واقعات بیان کر دیے۔ وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے تناظر میں احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک کو مزید کام کرنے سے روکتے ہوئے انہیں لاء ڈویژن کو رپورٹ کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس وقت تک کوئی سزا معطل نہیں ہو سکتی جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہ کرے کہ جج ارشد ملک نے دباؤ میں فیصلہ دیا یا نہیں۔ پاکستان اور نیب کے قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو اس کی سزا الگ ہے۔ جمعے کو وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے موصول خط میں کہا گیا ہے کہ بیان حلفی اور پریس ریلیز کے تناظر میں جج ارشد ملک کو احتساب عدالت نمبر 2 کے جج کے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے اور اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ کو رپورٹ کریں۔ ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا کہ اس معاملے کو دیکھا گیا اور فوری طور پر جج ارشد ملک کو مزید کام کرنے سے روک دیا ہے اور انہیں محکمہ قانون کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریس ریلیز اور بیان حلفی دیکھنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ارشد ملک کہتے ہیں کہ انہیں کسی سیاہ سفید کو دیکھے بغیر فیصلہ کیا ہے۔ مجھے رشوت دینے اور دھمکیاں دینے کی کوشش کی گئی، ان کا کہنا تھا، اور اگے اس بیان کو دیکھیں تو پھر تو جج ارشد ملک نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے۔ بیان حلفی کے بارے میں وزیر قانون نے بتایا ہے کہ اس کے مطابق جج ارشد ملک پر ہر قسم کا دباؤ تھا، تاہم پاکستان اور نیب کے قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کی سزا الگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 31A کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص انصاف کی راہ تحقیقات عدالتی فیصلے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس پر 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ یہ کیس اس حکومت نے تو نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی تحقیقات اس حکومت نے کی ہے۔ نواز شریف کے کیس میں اگر اتنا دباؤ تھا تو پھر تو انہیں دونوں کیسز میں سزا ہو جاتی، لیکن جج نے انہیں ایک کیس میں بری کر دیا جبکہ ایک میں سزا سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جج ارشد ملک کے مطابق انہوں نے کوئی دباؤ میں فیصلہ نہیں دیا، لیکن ویڈیوز کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، تاہم کسی کو عدالتوں پر دباؤ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوران گفتگو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں واضح کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری تقرری کس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کے خلاف کیس کے میرٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں لندن کے فلیٹس کی منی ٹریل مانگی گئی ہے۔ جج کے اقدام سے لندن کے فلیٹ ختم نہیں ہو جاتے، یہ کیس ایسا نہیں جو ججز کی ویڈیو یا پھر بیان پر منحصر ہو۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کا بیان حلفی ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے، اس میں وہی لفظ لکھا ہوا ہے جو کہ پاناما کے فیصلے میں تھا اور وہ لفظ مافیا کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیان حلفی کے مطابق جج ارشد ملک سے 2 مواقع پر رابطے کیے جاتے ہیں، ایک اس وقت جب نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا تو ناصر جنجوعہ، ماہر جیلانی اور ناصر بٹ رابطہ کرتے رہے، یہ لوگ لالچ اور دھمکیاں بھی دیتے رہے، جبکہ دوسرا موقع فیصلے کے بعد کا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ جج کا تقرر بھی اپنے مقاصد کے لیے کروایا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تقرر کیسا ہوا اور کون کون ملوث تھے، کیونکہ اس عدالت کے لیے تقرر میں وزیر قانون، سیکریٹری قانون، وزیر اعظم کا دفتر بھی شامل ہوتا ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ حلفیہ بیان میں جج کہہ رہے ہیں کہ ان کا تقرر کروایا گیا، اس پوری اسکیم کا اعزاز تقرر سے ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس دوسرے جج کو منتقل بھی نہیں کی گئی، انہی کی درخواست پر ہوا تھا، کیونکہ یہ کیس پہلے جج محمد بشیر کی عدالت میں تھا، لیکن ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ کیس جج ارشد ملک کی عدالت میں گیا تھا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پورا منصوبہ تھا اور کس طرح اسے پسند کر کے فیصلہ کہا جا سکتا ہے، لیکن جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو بیان حلفی کے مطابق فروری 2019 سے ان کے دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے اور نیا کردار خرم یوسف اس میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد ایک اور کردار میاں طارق سامنے آتا ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جج کے بیان حلفی کے مطابق میاں طارق کی وجہ سے بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے اور جج کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس کے بعد وہ بلیک میل ہونا شروع ہوئے۔ اس کے علاوہ اس میں شدید الزامات لگائے گئے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ بیان حلفی میں میاں نواز شریف کا نام لیا گیا ہے کہ ضمانت کے دوران جاتی عمرہ میں ان کو سزا دینے والے جج نے ان سے ملاقات کی کیونکہ ناصر بٹ جج کو بلیک میل کر کے وہاں لے کر گیا تھا۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔